ظرف کو گرو کرنے کے لیے ان 3 چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن یہ 3 چیزیں کیا خود بخود ہمیں مل جاتی ہیں؟ سچ بولو، ہر حال میں سچ بولو، کیونکہ سچ میں خیر ہے۔ تعلیم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو جہالت کے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ کبھی بھی آپ مجاز سے ہٹ کے ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی خوبیوں کے ساتھ خامیاں بھی ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روحانیت نصیب ہو تو آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ راز کیا ہوتا ہے، سیکرٹس؟ آپ میں سے اکثر کو پتہ ہوگا کہ زندگی جو ہے وہ 3 ادوار پہ مشتمل ہے۔ ایک ہے راز، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو راز ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو پبلک ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ پرائیویٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں جو راز ہے، راز سے کیا مراد ہے، سیکرٹ کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ بہت کامن بات ہے نا، بلکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اپنے رازوں کو چھپاؤ۔ تو کیا ذہن میں آتا ہے، راز کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ کوئی بھی بتانا چاہے گا؟ چھپی ہوئی بات، مسکرانا جو ہے وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو مسکراہٹیں ہیں یہ ہم کھو چکے ہیں، اور یہی وہ تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو دینا ہوتا ہے، اور یہ ایک صدقہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ راز، راز جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایسی کوئی بات جو کہ ہمیں معلوم ہو اور کسی کو نہ ہو، وہ راز کہلاتا ہے۔ ظرف کسے کہتے ہیں؟ ظرف آپ نے بہت سنا ہوگا کہ ظرف جو ہے کم ظرف لوگ، اعلیٰ ظرف لوگ، تو ظرف سے کیا مراد ہے؟ کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ ظرف، جی بالکل بالکل ٹھیک، برداشت، کنٹرول اور جذب کر لینا اپنے اندر، یہ سب ظرف ہے۔ ظرف ایک برتن کو کہتے ہیں، اور انسانی جو ظرف ہے وہ ایک برتن کی طرح ہوتا ہے۔ کسی کے پاس بہت چھوٹا برتن ہے، کسی کے پاس بڑا ہے، کسی کے پاس کم ظرف ہے، اور کسی کے پاس بہت اعلیٰ ظرف ہے۔ کوئی بہت بڑے بڑے دکھ جو ہے اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، اور کوئی چھوٹی معمولی سی آزمائشیں بھی لوگوں کے سامنے عیاں کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ظرف ہے یہ ہر انسان کے ساتھ اس کی روح کا حصہ ہے، جس کو ہم نے اپنے علم سے، اپنی دانش سے بڑھانا ہوتا ہے۔ ہماری جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ ظرف کو بڑھانا ہے۔ سب سے بڑا امتحان جو ہے، سب سے بڑا جو ہمارا انعام ہے وہ ظرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو آزمائش امتحان ہے۔ تو آج جو ٹاپک میں آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں، راز ظرف کی آزمائش ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ علم بہت ضروری ہے انسان کی ترقی کے لیے، ذہنی ترقی کے لیے، جسمانی، روحانی، قلبی، معاشی، معاشرتی، سماجی، ہر ترقی کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اور لیکن علم جو ہے وہ دانش اور آگہی کے بغیر ادھورا ہے۔ علم کا جو سفر ہے نا، دانش، آگہی، یہ 3 سٹیجز ہیں، پھر آپ کا علم مکمل ہوتا ہے۔ علم جیسے فار ایگزامپل سب کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا علم یہ ہے کہ سچ بولو، ہر حال میں سچ بولو، یہ علم ہے۔ لیکن دانش کیا ہے کہ کہاں پہ سچ بولنا ہے اور کہاں پہ خاموش رہنا ہے، یہ دانش ہے۔ کہتے ہیں نا فلاں بہت دانش مند ہے۔ دانش مند وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ ہم نے سچ بولنا ہے اور کہاں پہ خاموش رہنا ہے، یہ ہے دانش مندی۔ دانش مند جب آپ ہو جاتے ہیں، علم کے بعد اگلا پوائنٹ ہے دانش مندی۔ جب آپ دانش مند ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس سے اگلا سٹیپ ہے آگہی۔ آگہی کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ سچ بولو، ہر حال میں سچ بولو، کیونکہ سچ میں خیر ہے۔ دانش مندی یہ ہے کہ کس کے سامنے سچ بولنا ہے اور کس کے سامنے نہیں، لیکن آگہی یہ ہے کہ سچ بولنے کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے، یہ ہے آگہی۔ تو نئی نسل جو ہے، جو کہ ہمارے قوم کے مستقبل کی معمار ہے، اور ہمارا جو ہے کلچر، ہمارا مذہب، ہمارا ملک، ہمارا سماج،
तमाम की तमाम की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो आप लोगों के ऊपर हैं कि आप लोगों ने आने वाले वक्त में नस्लों को इल्म से दानिशमंदी और दानिशमंदी से आगाही तक लेके आना है। जब एक इंसान के अंदर ये 3 चीज़ें अपीयर हो जाती हैं तो उसका जो ज़र्फ़ है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, ज़र्फ़ तो हर एक के पास है, लेकिन जैसे एक पौधा, बीज से पौधा बनता है, फिर दरख्त बनता है, उसका फल सारे माशरे में तकसीम होता है और माली को भी फ़ायदा होता है, ख़ानदान को भी होता है, माशरे को भी होता है, मुल्क व कौम को भी होता है। इसी तरह जब आप इल्म को दानिशमंदी की तरफ लेके जाते हैं, ग्रो करते हैं और उसके बाद आपको आगाही हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ज़र्फ़ जो है वो ग्रो कर गया है। अब आप बड़ी से बड़ी बात को भी अपने दिल में, अपनी रूह में, अपने दिमाग में जज़्ब कर सकते हैं। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, एक भी चीज़ का फुकदान है, तो आपका ज़र्फ़ हमेशा कम रहेगा, वो बच्चा ही रहेगा, वो कभी बड़ा नहीं होगा, वो ग्रो नहीं करेगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि ना सिर्फ आप परेशान होंगे, बल्कि आपके घर वाले, आपके मोहल्ले वाले, आपके साथ पढ़ने वाले आपके साथी, आपके दोस्त, सब के लिए आप शर का बाइस बन जाएंगे। समझ आ रही है आपको? तो ज़र्फ़ को ग्रो करने के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन ये 3 चीज़ें क्या खुद ब खुद हमें मिल जाती हैं? नहीं हो सकता ना। इसके लिए आपको रहनुमा की ज़रूरत होती है, आपको उस्ताद की ज़रूरत होती है, आपको मकतब की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे जाके आप तजर्बेकार लोगों की सोहबत में बैठ के उनसे जो है ये सफ़र तय करते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि आपके पास क्या चीज़ आ जाती है? आप क्या बन जाते हैं? आला ज़र्फ़। यानी ज़र्फ़ से आला ज़र्फ़ तक का सफ़र जो है उसके लिए ये 3 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। जब आप आला ज़र्फ़ हो जाते हैं तो उसके बाद आप बड़े से बड़ा राज अपने दिल में छुपा सकते हैं। और राज क्या है? राज ये है कि कोई भी इंसान, ख़्वाह आपके रिश्तेदार हैं, ख़्वाह आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, या आपके रास्ते में चलते हुए कोई मुसाफिर है, वो आपको अपने दिल की वो बात, वो दर्द, वो दुख, वो धोखा बताए कि उसको ऐसा फ़ील हो कि आप उसके वो साथी हैं कि जिसके कंधे पे सर रख के वो अपने आंसू बहा सकता है और रिलैक्स हो सकता है और उसके बाद अपनी ज़िंदगी के सफ़र में रवां दवां हो सकता है। यानी रुके हुए पानी से रवां दवां पानी में कन्वर्ट होने के लिए किसी दोस्त की ज़रूरत होती है, जहाँ आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकें, अपनी नाकामियाँ, अपने फेलियर्स, अपने दुख, अपने धोखे। अब होता क्या है कि जब आप किसी को ये चीज़ बताते हैं तो वो उसका क्या होता है आपके पास? राज जो है वो अमानत होती है, एक अमानत जिसके अंदर ख़यानत करने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपको इस तमाम इल्म में डिग्रीज़ होने के बावजूद, तालीम होने के बावजूद, अल्लाह ताला आपको जहालत के अंधेरों की तरफ ले जाता है। समझ आई आपको? तो इसलिए राज जो है उसको जितना आप अपने दिल में रखते हैं, संभाल के रखते हैं, किसी और को नहीं बताते, उतना आपका ज़र्फ़, आपकी बर्दाश्त, आपका हौसला, आपका तजर्बा, आपके इल्म में इजाफ़ा होता है और दूसरों के दुख देख के आपको अपने दुख बहुत कम लगते हैं। ठीक है? और ये हकीकत है कि जो कुदरत है, जो फितरत है, वो हर इंसान को राज की आगाही का मौका फ़राहम करती है। और जब आप सही इल्म हासिल करते हैं और किसी अच्छी उस्ताद, रहनुमा और अपने दिल के जो करीब लोग जिनसे आपको मोहब्बत है और वो इल्म वाले भी हैं, उनको तलाश करके जब आप उनसे इल्म हासिल करते हैं और आप आला ज़र्फ़ हो जाते हैं, तो जो मौका कुदरत आपको देती है अपने राज आप तक पहुंचाने का, वो मौका आप ज़ाया नहीं करते। क्योंकि फितरत के अंदर एक एक चीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने अपना राज छुपाया हुआ है। खुदा को ढूंढने के लिए खुदा की निशानियों को ढूंढना, तलाश करना, उस पर रिसर्च करना, उस पर इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? तो अब हमारे यहाँ जो आप गिरदनवा ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे की खामियों पे नज़र रखते हुए खामियों से पर्दा उठा देते हैं। अब जो वो खामियों से पर्दा उठाते हैं तो कुदरत उनसे कैसे इंतकाम लेती है कि उनका जो शौरी लेवल है उसकी सलाहियत कम हो जाती है,
ماند ہو جاتی ہے، ان کے شعور کے آئینے کے اوپر ایک گرد آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور دلوں پہ کیا لگ جاتی ہے؟ مہر لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم آتے ہیں گرد و نواح اپنے معاشرے کو. اگر ہم دیکھیں اس وقت معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کی جو اکثریت ہے، دنیا میں جو اکثریت ہے، ان کے پاس دانشمند، معرفت والے لوگ اور علم والے لوگ بہت کم ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک انسان کے پاس اتنی زیادہ فیسلٹیز ہیں اور دوسرے کے پاس نہیں ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ سب اللہ کے بندے ہیں، سب مخلوق خدا ہیں، لیکن کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ماننا کرتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے کتنا وہ غریبوں میں بانٹتا ہے، اور جو جس کے پاس کم ہے اور وہ کتنا شکر گزار ہوتا ہے اللہ کا. ویری گڈ، بہت اچھا، بہت ہی اچھا آنسر آپ کا. کیونکہ خدا بے نیاز ہے، اور جس کے پاس کم ہے اور جس کے پاس زیادہ ہے، جس کے پاس زیادہ نعمت خدا بندی ہے، وہ ایک آزمائش میں آ جاتا ہے، اپنے ظرف کی آزمائش میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے پاس وہ تمام راز، وہ تمام نعمتیں، وہ تمام علم، دولت، حسن، سب چیزیں اس کے پاس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی. اب اس کی ظرف کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے کہ کیا وہ اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ ان نعمتوں کو ان لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دے جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ آزمائش ہے آپ کے ظرف کی، کہ اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، وسائل دیے ہیں، روشنی دی ہے، تو اس روشنی کو اپنے دل میں رکھیں، تکبر میں مبتلا نہ ہو، اس کے اوپر بہت زیادہ شو آف مت کریں، اتنا زیادہ کہ دوسرے لوگ اپنے آپ کو آپ سے کمتر سمجھنا شروع کر دیں، اور کسی کا مذاق نہ اڑائیں، اور کسی سے حسد مت کریں، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ، جتنا خدا آپ کو ظرف عطا کرتا جائے، جتنا آپ آگے ہی کی طرف بڑھتے جائیں، اتنا آپ نے اپنے اندر انکساری پیدا کرنی شروع کر دینی ہے. کیونکہ اگر آپ اپنے علم کو، اپنے شعور کو، اپنی نعمتوں کو شو آف کریں گے لوگوں کے سامنے، تو کیا ہوگا؟ آپ خود حاسدین کی تعداد بڑھا لیں گے. آپ کی انا کی تسکین تو ہو جائے گی، لیکن انا کی تسکین جو ہے وہ بیسکلی حسد کی علامت ہے، اور آپ حاسدین کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں. تو اس کا رزلٹ اور اس کی سزا کیا ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ آپ سے وہ انرجی چھین لیتا ہے، آپ کا انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. کیونکہ کسی کو بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بہت زیادہ علم والا، پاک صاف اور بہت عمدہ ظاہر کرے لوگوں کے سامنے. جب آپ لوگوں کے سامنے اپنی کوالٹیز میں اپنی میں شامل کر لیتے ہیں، اور بہت زیادہ اپنے شعور اور اپنے ظرف اور اپنی علم کی جو ہے مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں، تو سامنے والوں میں سے کوئی بھی آپ کا دوست بننے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ سب لوگ آپ کو تکبر میں مبتلا ایک انسان سمجھتے ہیں اور آپ سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی بہت زیادہ ظرف کی آزمائش ہے کہ آپ اپنے علم کو، اپنی دولت کو، اپنے حسن کو، اپنی انرجیز کو لوگوں کے سامنے اتنا ظاہر مت کریں، بلکہ ان وسائل کو، ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے خاموشی سے دوسرے کے راستے میں جو ہے پھول بچھاتے جائیں، روشنی تقسیم کرتے جائیں. جتنا آپ تقسیم کریں گے اتنی روشنی آپ کی طرف آئے گی. جتنا آپ لوگوں کے اوپر شو کریں گے کہ میرے پاس بہت طاقت ہے، اور اتنا ہی آپ کے اندر ایک کمزوری اترے گی اور آپ کی انرجی لیول ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی ہم اگر معاشرے کی طرف آئیں تو اس وقت معاشرتی برائیوں میں کیا چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم اتنے زیادہ لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی، اتنی نعمتیں ہوتے ہوئے بھی ہم مایوس ہیں، اور ہم جو ہیں پریشان ہیں اور گلے شکوے میں مبتلا ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ حسد اور جی ناشکری اور کیا؟ معاشرتی برائیوں میں اس وقت کون سی ایسی برائی ہے جو بہت زیادہ کامن ہے، لیکن ہم اس کو قبول کر چکے ہیں کہ ہمیں وہ برائی لگتی ہی نہیں ہے؟ جی جھوٹ بولنا. یہ آپ نے بہت اچھا جو ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جھوٹ کیا ہے؟ ہر وہ چیز
جو شر پھیلاتی ہے وہ جھوٹ ہے، اور ہر وہ چیز جو خیر پھیلاتی ہے وہ سچ ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس چیز کو ہم سچ سمجھ رہے ہیں، جب ہم وہ لوگوں میں تقسیم کریں گے تو اس کا فلسفہ، اس کی حقیقت، اس کا نتیجہ شر پہ مبنی ہے یا خیر پہ ہے۔ تو اگر ہم اس مائنڈ میپ کے ساتھ ایک انالیسس کریں گے اور ایک ایسی حقیقت جو کہ معاشرے میں شر پھیلا دیتی ہے، اس کے اوپر کیا ضروری ہوتا ہے؟ خاموش رہنا، جس میں آپ فتنہ، فساد، خاندانوں کو تباہ کرنا اور ایک دوسرے کو دوسرے کے سامنے نیچ دکھا دینا، ایسا جو سچ ہے وہ شر پھیلاتا ہے، وہاں پہ ہم نے خاموش رہنا ہوتا ہے۔ اور ہر وہ چیز جو خیر ہے وہی سچ ہے، اس کے اندر بہت ڈیپ فلسفہ ہے۔ صرف اتنی چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہر وہ بات، ہر وہ راز، ہر وہ علم، ہر وہ آگہی جو آپ کے معاشرے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے نظام میں خیر کا باعث ہے وہ سچ ہے، اور ہر وہ بات، ہر وہ چیز جو آپ کے نظام کو تباہ کر دیتی ہے، جس میں آپ کا قلبی، ذہنی، روحانی، جسمانی سارے نظام ہیں، معاشی، معاشرتی اور خاندانی، لیکن ہر وہ نظریہ، ہر وہ بات جس کی وجہ سے گرد و نواح لوگ ڈکلائن کا شکار ہو جائیں، فساد میں مبتلا ہو جائیں، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں، وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے۔ تو یہ بہت باریک سا جو ہے ایک فرق ہے سچ اور جھوٹ کے درمیان، ایک بہت معمولی سی جو ہے روشنی ہے جو جس تک پہنچ جاتی ہے وہ اپنے گھروں کو سنبھال سکتے ہیں، اپنے محلوں کو سنبھال سکتے ہیں، اپنے یونیورسٹی میں، اپنے کالج میں شر انگیزی اور فتنہ جو ہے اس کو پھیلانے سے بچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی جو اکثریت ہے، صرف ہمارے ملک کی بات نہیں ہے، ساری دنیا میں اگر آپ ریسرچ کریں تو دانشور اور اہل ظرف اور اہل علم لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ یہ قدرتی نظام ہے، یہ نظام فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کم لوگوں کو اتنا علم دیا ہے کہ وہ باقی لوگوں کو جو ہے وہ سنبھال سکیں۔ اگر ہر کوئی بہت علم والا ہو جائے تو شاید جو ہے آپ کا وہ جو نظام قدرت ہے اس کے اندر جو امتحان، آزمائش، صبر، شکر، درگزر اور یہ تمام جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے آزمانی ہے وہ شاید نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کی برائیوں پہ زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ آپ متفق ہیں اس چیز کے؟ گھر میں دیکھ لیجئے، خاندان میں دیکھ لیجئے، آپ اپنی کلاس روم میں دیکھ لیں، آپ کہیں بھی دیکھیں تو جہاں بھی ایک گروپ بیٹھا ہوگا تو اس کے اندر اس وقت جو ٹاکسک بیہیویئر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہر ایک کی برائی پہ نظر رکھی جاتی ہے، اور سب سے پہلے برائی کو سامنے لا کے ہائی لائٹ کر کے دوسرے کا امیج خراب کیا جاتا ہے۔ ایسا ہے نا؟ جبکہ ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ہمیشہ ہم دوسرے انسان کی خوبیوں پہ نظر رکھتے تھے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر خوبیاں یا خامیاں نہ ہوں، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بھی ڈالی ہیں، خامیاں بھی۔ اب اس کو کیسا ماحول ملا ہے، اس کو کیسی گرومنگ ملی ہے، کیسے ماں باپ ملے ہیں، استاد ملے ہیں، کیا کتابیں ایسی ملیں جو اس کی رہنمائی کرتی، وہ کس جگہ پہ ہے، اس کے مطابق انسان کی روح کے اندر جو پازیٹیو مٹیریل اور جو نیگیٹیو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اب اگر ایک انسان کے اندر بہت برائیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اس کا ذرا تھوڑا سا ریسرچ کر کے اس کی گرومنگ کا ایریا دیکھیں کہ وہ کس جگہ، کس ماحول میں وہ انسان بڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ایسے لوگوں کے اوپر ترس آنے لگے گا بجائے غصہ آنے کے۔ اور اس کے بعد جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہم کیوں بہتر ہیں، اور آپ اپنے انوائرمنٹ، اپنے فیسلٹیز، اپنی نعمتوں کو جب دیکھیں گے تو آپ کی نعمتیں اس انسان سے زیادہ ہوں گی، تو فوراً اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کی خوش اخلاقی، آپ کا درگزر، آپ کی محبت، آپ کا خلوص دوسرے انسان کو شاید راہ راست پہ لے آئی، بجائے اس کے کہ آپ دوسرے کی برائیوں کو سامنے لا کے اس کو اتنا زیادہ اس کا امیج خراب کر دیں کہ کوئی انسان جو ہے اس سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرے۔ تو یہ بھی اعلیٰ ظرفی ہے جو کہ اس وقت میں یہ دیکھتی ہوں کہ کوئی کسی کا دوست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں اچھے دوست ملتے ہیں جن سے آپ کو محبت ہے، خلوص ہے، اور آپ انہیں پسند کرتے ہیں اور آپ نے بہت اچھا ٹائم گزارا، اور آپ کے دوست نے آپ کے ساتھ اپنے دل کی وہ بات کر دی جو وہ خدا کے علاوہ کسی سے نہیں کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی، اور جب آپ کا ریلیشن شپ ختم ہوا
آپ کی کسی وجہ سے وہاں سے آپ کی دوری ہو گئی، تو سب سے پہلے انسان کی فطرت میں کم ظرفی کیا ہے کہ وہی راز جس کے لیے ایک وعدہ کیا جاتا ہے کہ کسی کو نہیں بتائیں گے، خدا کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہوگا، وہ راز سب سے پہلے عیاں کر دیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جس کی وجہ سے معاشرے میں فتنہ، فساد، نفرت پھیل رہی ہے، اور آج ہزاروں دوست ہونے کے باوجود انسان تنہا ہے. تو یہ معاشرتی جو ہے کم ظرفی کی ایک نشانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پردہ پوشی. خدا تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر تم کسی کی ایک برائی پہ پردہ ڈالو گے تو میں 1000 برائیوں پہ پردہ ڈالوں گا. ٹھیک ہے، پردہ پوشی. ظرف کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ آپ کے پاس دوسرے کی خامیاں، کوتاہیاں، کمیاں اور اس کی شخصیت کے نیگیٹو پہلو آ گئے، یہ سارے راز تھے. اور ظرف کیا ہے کہ ان کو اپنے اندر سمو لیں، جذب کر لیں اور کسی تک اس کو نہ پہنچائیں، یہ ظرف ہے. آزمائش کیا ہے؟ اگر آپ نے اس راز کو کم ظرفی میں جہالت کی نظر کر دیا تو کیا ہوگا؟ جو آپ کا انرجی لیول ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا، آپ لیتھارجک ہو جائیں گے، آپ کی تمام جو نعمتیں خداوندی ہیں وہ آپ سے دور چلی جائیں گی. آپ نے دیکھا ہے کہ اکثریت آپ معاشرے میں دیکھو کہ تھوڑا سا کام کرنے کے بعد اتنا زیادہ گلا شکوہ ہو رہا ہے کہ ہم تھک گئے، ہم مر گئے، ہم نے تو بہت کام کیا، اور ہر ایک کے پاس بیٹھ کے اپنے کارنامے بتائے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہر انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کام کسی نے نہیں کیا. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کبھی آپ نے چند ان لوگوں کو دیکھا ہے جو صبح کے وقت کام جب شروع کرتے ہیں تو جتنے وہ فریش ہوتے ہیں شام کو بھی وہ اتنے ہی فریش ہوتے ہیں. ان کے چہرے میں انرجی آپ کو بالکل ڈاؤن نظر نہیں آتی، ان کی باتوں میں انرجی آپ کو کم نظر نہیں آتی. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ انسان 24 گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، جو نیگیٹو ایریاز کے اوپر اتنا فوکس نہیں کرتے اور زندگی کے سفر میں ایک ایسے ٹرین میں ہوتے ہیں جو گزر رہی ہے اور اس کے پاس سے جتنے بھی لوگ گزر رہے ہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ سارے مسافر ہوتے ہیں. لیکن ایسے انسانوں کا فوکس اپنی منزل کی طرف ہوتا ہے، وہ راستے میں نہیں رکتے، تو ان کا انرجی لیول بہت زیادہ ہائی آپ کو نظر آئے گا. آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں گے کہ یہ انسان تھکتے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اندر نیگیٹیوٹی جو ہے، جو مثبت رویے ہیں ان کو انہوں نے ایکٹیو کر لیا اور منفی رویوں کو انہوں نے ڈیلیٹ کر لیا اپنے اندر سے. ایسے اسٹوڈنٹس ساری رات سارا دن پڑھ کے بک ریڈنگ بھی کریں گے، ریسرچ بھی کریں گے تو بھی وہ فریش نظر آئیں گے. ایسی خاتون خانہ جو کہ خدمت گزار ہوگی، جس کو مزہ آ رہا ہوگا کام کر کے، وہ رات تک کام کر کے بھی وہ فریش فیل ہوگی، کیونکہ وہ کام دکھانے کے لیے نہیں کرے گی، وہ کام جتانے کے لیے نہیں کرے گی، وہ کام اپنی انرجیز کے یوز کے لیے کرے گی. ڈے آف ججمنٹ پہ تمام مذاہب بلیو کرتے ہیں، اور ڈے آف ججمنٹ پہ عبادات جو ہیں ان کا تو ایک حساب ہے ہی، حقوق اللہ کا تو ہے ہی، لیکن حقوق العباد کا حساب زیادہ ہے. اور حقوق العباد میں کیا چیز یوز ہوتی ہے؟ آپ کی انرجیز، آپ کی صلاحیتیں، آپ کی کوالٹیز. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ جتنی آپ کو صلاحیت دی، کیا آپ اس کا استعمال صحیح کر کے آئے ہیں، یا آپ نے جو ہے نا تھوڑا کیا اور ظاہر زیادہ کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کم ظرفی ہے. جو لوگ کم کام کر کے بہت زیادہ شو آف کرتے ہیں، شیخی بگاڑتے ہیں کہ ہم نے تو بہت کام کیا. لیکن اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ جو لوگ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں وہ خاموش ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہم نے کچھ کیا، ان کا کام بتا رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنا کام کیا. ٹھیک ہے نا؟ روشنی خود بتاتی ہے، چراغ خود بتاتا ہے کہ وہ چراغ ہے، اس کو بولنا نہیں پڑتا. ٹھیک ہے؟ تو روشنی بننا جو ہے یہ اعلیٰ ظرفی ہے. روشنی ہمارے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو سول ہمیں دی ہے یہ بہت انرجیٹک ہے. اس کی لائٹ جو ہے یہ ہر انسان، ہر ذہن، ہر چرند پرند کے کام آ سکتی ہے، اور آپ کبھی بھی جو ہے مرتے دم تک اپنے آپ کو کم انرجی میں فیل نہیں کر سکتے. ایک اور چیز ہے جس کا بہت زیادہ میں نے دنیا میں آج کل لوگوں کے اندر دیکھا ہے کہ ہر کوئی روحانی بابا بنا ہوا ہے. ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میری روح بہت اسٹرانگ ہے، میرے پاس بہت انرجی ہے، ٹھیک ہے، اور میں جو ہوں نا میں تو دنیا چینج کر سکتا ہوں. لیکن کوئی آپ بتا سکتا ہے روحانیت ہے کیا؟ کیا ذہن میں آتا ہے روحانیت؟ ہم نے یہ لفظ بہت سنے اور اب میں بہت دیکھتی ہوں کہ لوگ اس لفظ کو بہت یوز کر رہے ہیں، لیکن اصل میں روحانیت کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ سوچیں، بتائیں.
माशाल्लाह इतने अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं मेरे पास हैं जो हर तरह के कल्चर, हर तरह की इंसानों और हर रंग को देखते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं। और क्योंकि तमाम कायनात में अल्लाह के रंग हैं, ठीक है ना। तो रूहानियत क्या है बताएं। बताएं 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 क्या है रूहानियत, डेफिनेशन आती है किसी को? आजकल आप देख रहे हो ना ये लफ्ज़ बहुत यूज़ हो रहे हैं। अल्लाह से लगाव क्या है, कौन बताएगा? बहुत अच्छा आपने जो है ना नुक्ता दिया है। लगाव होता क्या है, मोहब्बत है क्या, इश्क क्या है? किसी ने इश्क किया है? जो इंसान अपनी एनर्जीज का सही इस्तेमाल करता है उसको पता है क्या अता होती है? मोहब्बत। मोहब्बत का आला दर्जा जो है वो इश्क होता है, ठीक है ना। तो क्या है लगाव, क्या है लगाव? बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है, किसने बोला? आपने। क्या होता है लगाव, क्या है? बताएं बताएं बताएं। जिस चीज़ से इंसान के दिल को सुकून मिले वो लगाव है। ओके, मोहब्बत। ये भी कह सकते हैं ना कि कोई बगैर लालच के किसी के साथ जुट जाए, ये भी ठीक है, बगैर लालच के किसी के साथ जुड़ जाना लगाव है, बिल्कुल सही है। मोहब्बत जो है, लगाव ये लफ्ज़ नहीं है, ये ऐसे ही है कि आपकी एनर्जी किसी एनर्जी के साथ कनेक्ट होती है और आपको उसके अंदर कोई गर्ज नहीं होती कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हर किसी को खुदा से लगाव है, क्योंकि खुदा एक नूर है, ठीक है ना। और उस नूर के साथ हमारी सोल कनेक्टेड है, जिसकी वजह से दुनिया का हर इंसान किसी ना किसी मज़हब से ज़रूर वाबस्ता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर में आपको जो आपने बताया, ये जो लगाव है जिसको हम, इसके स्टेजेस हैं। अब आप सब लोगों ने अपने आप को देखना है कि आपका लगाव जो है क्या कायनात के साथ है, इंसान के साथ है, खुदा के साथ है, या अपने साथ है किसके साथ? ये एक रिसर्च है। आपको मैं स्टेजेस बताती हूँ। सबसे पहले है उनसियत, फिर है चाहत, फिर है मोहब्बत, फिर है जज्बा, फिर है इश्क, और फिर है बहुत ज़्यादा इसके स्टेजेस हैं। ऐसी शऊर की सीढ़ियाँ हैं जिसकी इंतहा नहीं है, जिसकी कोई मंजिल नहीं है। लेकिन जो आपकी एज है, जो आपका लेवल है, अगर आप इन चंद अल्फाज को समझ जाएं तो मेरा ख्याल है कि ज़र्फ़ के आप आला मुकाम पे पहुंच जाएंगे। और फिर जो आजमाइश जिसके अंदर आप चले जाएंगे कि जो इल्म, जो राज, जो कुदरत देती है, इंसान देते हैं, कायनात देती है, इल्म देता है, उसको आप अपने अंदर जज्ब कर लेंगे। और बजाय इसके कि लोगों में शो ऑफ करके अपने आप को तकब्बुर में मुब्तला करके आपकी एनर्जी डाउन होकर आप रुक जाएं, आप फ्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है ना। और ऐसा जब इंसान बनता है तो उसको क्या कहा जाता है? मर्दे जी, मर्द मोमिन। मर्द मोमिन वो इंसान होता है जो इल्म के ज़रिए दानिशमंदी के ज़रिए आगही और आगही के ज़रिए अपनी एनर्जीज़ का इस्तेमाल करते हुए तमाम कायनात को फ़ायदा दे रहा होता है। ऐसे इंसान के पास आप जब जाते हैं तो वो आपको कोई वजीफ़ों पे नहीं लगाता कि आप हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहें और उसके बाद सारे काम खुद हो जाएंगे। ये वो मर्द मोमिन होता है जिसने अपनी एनर्जीज़ को सही इस्तेमाल किया होता है और उसके बाद वो प्रैक्टिकली अमल करके माशरे को, लोगों को, इंसानों को, नस्लों को तरक्की देता है, ठीक है। और ऐसे मर्द मोमिन के पास जब आप बैठते हैं तो बात किए बग़ैर उसकी सोहबत में बैठ के आपको वो एनर्जी नसीब होती है, वो ताकत मिलती है। उसके प्रैक्टिकल अमल को देखते हुए आपके अंदर एक मशअले राह आपको मिलता है, जिसके अंदर जाके आप उस रास्ते पे एक मंजिल की तरफ हाथ में दिया लिए हुए रवां दवां हो जाते हैं। तो
ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو آپ کو سوائے عبادت، وظیفوں اور تسبیحات کی بجائے آپ کو حکمت عملی دیتے ہوئے آپ کو عملاً جو ہے انسانیت کی خدمت کی طرف رواں دواں کر دیں. ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے کون کس سٹیج پہ ہے ذرا غور کریں. آپ میں سے اس لیول تک آتے آتے اس میں ان میں سے کوئی سٹیج تو نصیب ہو جاتی ہے. انسیت کے سٹیج پہ کتنے لوگ ہیں؟ انسیت کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں ہاتھ اوپر کریں، ہم دوست ہیں جی. انسیت کے سٹیج پہ آپ ہیں؟ بالکل ہیں. ویری گڈ. انسیت کیا ہے؟ ہر کسی سے ہو جاتی ہے، مطلب چھوٹا بچہ دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت پیارا ہے، اس کو دیکھ کے پیار کرنا، اور وہ وقتی طور پر اس کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اس کو انسیت کہتے ہیں. بالکل ٹھیک آپ نے کہا، زبردست. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سٹیج کو جو ہے نا وہ ڈسکور کر چکی ہیں. انسان کے اندر جو سب سے پہلی سٹیج جو اس کو حیوان سے الگ کرتی ہے وہ انسیت ہے. انسیت یہ ہے کہ اگر ایک انسان سڑک کراس کر رہا ہے، بے شک بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، وہ گر جاتا ہے تو آپ بھاگ کے جا کے اس کو اٹھاتے ہیں. آپ کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن آپ کے اندر ایک تڑپ آتی ہے کہ یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، اس کو نقصان نہ ہو جائے اور آپ اس کو بچاتے ہیں. یہ جذبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ہر انسان کے اندر رکھا ہے. اور اگر آپ کے اندر یہ جذبہ مدھم ہو گیا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو دوبارہ سے کوشش کرنی پڑے گی علم کے ذریعے. ٹھیک ہے نا؟ اور خود کو پہچان کے کہ ہم اس دنیا میں کرنے کیا آئے ہیں. کیا ہم ڈگریز لینے آئے ہیں، جاب کرنے آئے ہیں، کاروبار کرنے آئے ہیں، یا ہم انسانیت کی خدمت کرنے آئے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد چاہت کے سٹیج پہ کون ہے؟ یہ ساری چیزیں ظرف کے انعام ہیں. جو جتنا ظرف کو گرو کرتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات نصیب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. چاہت کون بتائے گا؟ میں انسیت اور چاہت دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہیں، بٹ ان کیس کے جو انسیت ہوتی ہے نا، جیسا بھی آپ نے بات کی کہ وہ وقتی طور پہ ہے کہ بغیر کسی لالچ کے آپ نے اس چیز کو دیکھا، اٹھایا، ٹھیک ہے، اور مطلب وہ ایک ظرف کے طور پہ. چاہت ہوتی ہے نا کہ آپ اسی بچے سے دوبارہ ملنے کی چاہت. جیسے ہم کسی جگہ پہ جہاں پہ 20 بچے ہوتے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی بیماری، وہ جو تھیلیسیمیا کے بچے ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے تو وقتی طور پہ ہماری چاہت آتی ہے نا کہ ہم ان کے پاس رہیں، ان کی ضروریات پوری کریں. یہ وہ ساری چیزیں یہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح، زبردست. چاہت یہی ہے کہ جب آپ کو کہیں انسیت فیل ہوتی ہے اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی آنکھوں سے جدا نہیں ہوتے، آپ کی روح میں سما جاتے ہیں. بھلے وہ بزرگ ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے کلاس فیلوز ہیں، کوئی بھی، آپ کو وہاں بار بار آپ کی روح کھنچتی ہے اور بار بار آپ اس سائڈ پہ جانے کا دل چاہتا ہے، دیکھنے کا دل چاہتا ہے، پاس بیٹھنے کو دل چاہتا ہے. یہ چاہت ہے، یہ کیفیات ہیں، قلبی کیفیات ہیں. اپنے آپ سے ملنے کے لیے ان کیفیات کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کی سول گرومنگ کرتی ہیں، آپ کی روح کی نشو و نما کرتی ہیں، اور یہ اللہ کی عطا ہیں. یہ جو کیفیات ہیں اگر یہ آپ اپنے اندر سے نکال دیں تو آپ کیا بن جائیں گے؟ ایک مشین جو کہ 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں. اور جو ایک مشین ہے وہ کسی کو جو ہے کبھی بھی گرو نہیں کر سکتی، وہ اس کی ہیلپ کر سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی روحانی تعلق ہو کے اس کو درجہ انسانیت پر نہیں پہنچا سکتی. تو محبت کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو محبت ہوئی؟ یہاں کوئی میرا خیال ہے 100 کے قریب لوگ تو ہوں گے. محبت صرف 2 کو ہوئی؟ ارے واہ! بس میرا جو زندگی کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اپنی نئی نسل کے دلوں میں محبت کے دیے جلانا، تاکہ وہ دیے جو ہیں وہ کہکشاں کی شکل اختیار کرتے ہوئے ہر جگہ، ہر گھر، ہر انسان کے پاس ہوں، اور ہمارا پورا جو ملک ہے وہ جگمگا اٹھے محبت کے دیے سے. اور ہم فاقوں میں ہوں، ہم گرمی میں ہوں، ہم کسی بھی آزمائش میں ہوں، لیکن وہ دیے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے باتیں کریں، وہ ایک دوسرے کی کمپنی میں ایسے کھو جائیں کہ ان کو ضروریات زندگی کی کمی کا احساس ہی نہ ہو. ایک برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کے بھی 2 مٹی کے جسم
خواہ وہ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ہسبینڈ وائف ہیں، دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کی مٹی کی خوشبو میں اتنا گم ہو جائیں کہ ان کو اپنے گرد و نواح، آپ کے پاس اے سی ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس برگر ہے یا نہیں ہے، محل ہے یا نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے وہ نکل کے اپنے آپ کو محسوس کریں. جب تک آپ کے اندر محبت پیدا نہیں ہوتی، آپ کا خدا سے لگاؤ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا سے لگاؤ کے لیے ضروری ہے انسانوں سے محبت کرنا. تو محبت کتنے لوگوں کو نصیب ہوئی؟ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. جب اللہ بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں آپ کے کام سے، آپ کے ظرف سے، آپ کی رازوں کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت سے، اور آپ کے امتحانات میں آنسوؤں کو چھپا کے توکل کی طاقت کے اندر جا کے اپنی روح سے منسلک ہونے کے بعد جو خدا کی عطا ہے وہ کیا ہے؟ محبت. کتنے لوگوں کو محبت ہوئی؟ میں محبت بھی جو ہے وہ بھی تو کئی طرح کی ہے. اچھا، مطلب آج کل کی جیسے محبت ہے وہ میں اس کو مطلب سے بات کر رہا ہوں. محبت تو آپ کو اللہ سے بھی ہو سکتی ہے، اپنے ماں باپ سے بھی ہو سکتی ہے، بہن بھائی سے دوستوں سے بھی ہو سکتی ہے. آج کل کی محبت سے کیا مراد ہے؟ محبت ہے 2 دن بات ہوئی محبت ہوگی، تیسرے دن رونا پڑا، وہ تو نہیں ہے نا. نہیں نہیں، یہ تو محبت نہیں ہے. جیسے آپ کا نام کیا؟ طیب. بہت اچھا نام ہے. اللہ کرے کہ ہماری روح جو ہے اس کے اندر طیب کا عکس جو ہے وہ آ جائے تاکہ ہمیں محبت عطا ہو. یہ جو چیزیں ہیں جو انہوں نے طیب نے بتایا، یہ تو محبت نہیں ہے. یہ تو زندگی کے سفر میں چلتے چلتے ہم اتنے بوجھ لے لیتے ہیں، معاشرے کے، پیرنٹس کے، کلچر کے، جابس کے، اتنے پریشرز میں ہم آتے ہیں کہ جیسے آپ ایک ریس میں ہیں اور چلتے چلتے آپ گرنے والے ہیں، آپ تھک رہے ہیں، تو کوئی انسان سگریٹ پی لے، کوئی شراب پی لے، یا کوئی جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے کسی جانور کی محفل میں جا کے تھوڑا سا ہلا گلا کر لے جیسے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ محبت نہیں ہے. یہ تو زندگی کے سفر میں تھوڑا سا ایک پڑاؤ ہے جس میں آپ اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایک دوسرے کا استعمال کرتے ہیں. اس کو محبت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ محبت جو ہے یہ فوری طور پہ آتی ہے اور چلی جاتی ہے. محبت نہیں ہے. محبت تو بہت عظیم ہے. اگر کسی کو محبت ہو جائے، کسی سے بھی، اپنے کسی بھی ریلیشن شپ میں اگر واقعی محبت عطا ہو جائے تو پھر آپ کو دنیا نظر نہیں آتی. پھر آپ کے اندر ایک وہ چنگاری آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ اگر آپ 1 منٹ کے لیے رکیں کام سے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جان جا رہی ہے، اور آپ کو دنیا کی کوئی برائیاں نظر نہیں آتی. آپ کو ہر جگہ ایک ہی رنگ نظر آتا ہے، ہر شکل ایک نظر آتی ہے، ہر لباس ایک نظر آتا ہے. صرف آپ اس محبت کی لو کے اندر اپنی انرجیز میں کو شمع کی صورت میں لیے ہوئے بھاگتے چلے جاتے ہیں اور محبت تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس محبت کی آگ اتنی زیادہ ہوتی ہے، جتنا آپ تقسیم کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ کی انرجی بڑھتی ہے. یہ محبت ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی لفظ جس کو آپ محبت کہتے ہیں وہ محبت نہیں ہے، وہ جسٹ تھکان اتارنے کے لیے ایک پڑاؤ ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اس لیے اکثر میں کہتی ہوں کہ اگر ہمارے ہاں بہت فوکس کیا جاتا ہے کہ لڑکیوں کی تربیت کرنی چاہیے کیونکہ ایک ماں جو ہے وہ قوم بناتی ہے اور ایک نسل پیدا کرتی ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ لڑکا اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں مٹی کے پتلے ہیں، ان کی شیپس الگ ہیں، ان کی ڈیوٹیز الگ ہیں، ان کے جو ہے نا راستے تھوڑا سا ایک دوسرے سے فرق ہے. اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. اور لڑکوں کی تربیت بھی اتنی ہی زیادہ کرنی چاہیے جتنی لڑکیوں کی تربیت کرنی ہے، کیونکہ لڑکیاں جو ہیں وہ معصوم پھولوں کی طرح ہوتی ہیں، بہت نازک دل ہوتا ہے ان کا، بہت جلدی اعتبار کر لیتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے ان سے نسلیں پیدا کروا کے ان کو گرو کرانے. اگر عورت کے اندر محبت، رحم، ہمدردی، شفقت یہ چیزیں نہ ہوں تو وہ کبھی بھی اپنی نسلوں کو گرو نہیں کر سکتی. لیکن جہاں پہ لڑکوں کی تربیت صحیح نہیں ہوئی ہوتی، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کی اس صفت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں ٹریپ کر لیتے ہیں. تو اگر لڑکوں کی تربیت اچھی ہو جائے تو وہ لڑکی کو رسپیکٹ دیں، اور جہاں محبت ہو پھر محبت کا ایک ہی رستہ ہے جو سورۃ مائدہ میں کہا گیا ہے کہ آپ چوری چھپی دوستیاں مت رکھیں، جس سے محبت ہے اس سے نکاح کریں اور اس سے اپنی جو ہے نا اچھی نسلیں پیدا کریں. تو بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں بہت کھول کھول کے انسان کی نفسیات کا بتا دیا ہے، لیکن چونکہ تعلیم اور تربیت میں کمی ہے،
جس کی وجہ سے معرفت کا رستہ جو ہے وہ بند ہو گیا، اور یہی اللہ تعالیٰ نے دلوں پہ مہریں لگا دی، کیونکہ ہم نے معرفت کے راستے پہ جانا تھا۔ جذبہ، کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جذبہ عطا کیا ہے؟ جذبہ، یہ سارے وہ چیزیں ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جو ظرف کی آزمائشیں ہیں۔ جذبہ کتنے لوگوں کے اندر ہے؟ جی بتائیں۔ ہوتا ہے نا، جیسے آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں یا پھر آپ کو کسی سے جیسے انسیت ہے چاہتا ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کہ اگر آپ کے پاس انسیت، چاہت اور آپ محبت کے درجے تک پہنچ گئے ہیں تو پھر آپ کے اندر وہ جذبہ جو ہے وہ اتنا عیاں ہو جائے گا کہ آپ اس شخص کی خاطر کچھ بھی قربانی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ آپ حضرت خدیجہ کی مثال دیکھیں، کتنی دولت مند خاتون تھیں اور آخر میں وہ پتے کھا کے بھی اتنی ہی خوش تھیں جتنا وہ ایک محل میں رہ کے خوش تھیں۔ یہ محبت ہے، یہ جذبہ ہے۔ یہ محبت نہیں ہے کہ ایک انسان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں تو آپ اس کا طواف کر رہے ہیں اور جیسے وہ نعمتیں ختم ہوتی ہیں تو آپ اس کو جو ہے نا پتھر مار رہے ہیں، تو یہ محبت نہیں ہے۔ تو جذبہ جو ہے نا وہ یہی ہے، جب یہ تین چیزیں عطا ہوتی ہیں تو جذبہ عطا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد عشق کیا ہے؟ ارے آپ کو پتہ ہے عشق کیا ہے؟ واہ، سے پہلے میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ جی پلیز پلیز پلیز۔ ہم نے یہاں پہ اسٹیجز رکھی ہیں، تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیج میں سے ہے وچ از توحید۔ او یس، عشق اچیو نہیں ہو سکتا جب تک وحدانیت یا پھر یہ لگاؤ، یہ چاہت، آئی تھنک جذبہ انکمپلیٹ ہے وداؤٹ توحید۔ جب تک آپ یہ نہ مان لیں اپنی نیچر کے اندر، اپنے نرچر کے اندر کہ مجھے اس چیز پہ فوکس کرنا ہے، بس یہی ہے، چاہے وہ کائنات ہے، چاہے وہ خدا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، تو عشق کمپلیٹ نہیں ہے توحید کے بنا۔ باقی آپ اس میں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل۔ آپ کو پتہ ہے جو آپ نے کہا ہے نا، یہ تو منزل ہے جس کی نشاندہی آپ نے کی نا، یہ جو روشنی ہے نا یہ ایک راز ہے، اور جب روشنی مل جاتی ہے اور آپ کو منزل مل جاتی ہے تو بھی ایک راز رہ جاتا ہے۔ تو راز سے راز تک کا سفر توحید ہے۔ اور آپ نے یہ والی بات کہی تو مجھے گرمی میں ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی، کیونکہ یہ بات روح کے اوپر اتنا اثر کرتی ہے کہ ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو منزل جو ہے وہ توحید ہے۔ نور کیا قطرہ ہر انسان کے اندر ہے، ایسی ہے نا۔ اور کیا سب سے بڑی جو توحید سے روکنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، رنگ و نسل میں، ذات پات میں، مذاہب میں۔ ہم نے اللہ کے رنگوں کا مجموعہ جو نور کہلاتا تھا، ہم نے اس کو الگ الگ کر کے اپنے اپنے مدار میں گھومنا شروع ہو گئے، اور آپ ایک مدار سے اگلے مدار تک نہیں جا سکتے جب تک آپ ہر انسان سے اتنی ہی محبت نہ کریں جتنی اپنی ذات سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ وہ راز ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے، اور راز جب آپ کو مل جاتا ہے تو اس کو سنبھالنا بھی بہت ضروری ہے، کہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور ہر مخلوق کے اندر خدا کی روح کا ایک قطرہ ہے، اور ہم نے نفرت، حسد، مقابلہ بازی اور غیبت سے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، جب تک یہ صفائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ توحید نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور توحید تب تک نہیں ملے گی جب تک آپ کو عشق نصیب نہیں ہوگا۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر ہوتا ہے۔ کبھی بھی آپ مجاز سے ہٹ کے ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا بہت اچھا ہے، تھوڑا سا میں یہ ایڈ کروں گی کہ یہ ہماری منزل ہے۔ ہم بہت تکبر میں آ جاتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں توحید مل گئی، اس کے لیے تو جو ہے نا آخری سانس میں بھی آپ کو یہ راز مل جائے تو آپ بڑے خوش قسمت انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میم اس میں یہ بھی تو آ سکتا ہے کہ ایک بندہ ہے جو محبوب کو ہمیں اتنا اچھا لگتا ہو کہ کوئی بھی لمٹ نہ رہے، جو وہ کوئی اس کے بارے میں برا کہے ہم مانے ہی نہ، ہم بس اس پہ عام کر کے بھروسہ، عام بند کر کے بھروسہ رکھیں۔ یہ بھی تو ایک عشق کی سٹیج آ سکتی ہے نا، کہ وہ ہمیں اتنا اچھا لگتا ہو کہ ہم اس کی کوئی برائی برداشت نہ کریں، بس اس پہ ہی یقین رکھیں، چاہے وہ دھوکہ بھی دے رہا ہو لیکن ہم اس سے اس طرح رکھتے ہوں۔ بہت اچھا آپ کا پوائنٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ جو عشق ہے نا، عشق غیر اللہ سے ہو ہی نہیں سکتا، عشق صرف خدا سے ہوتا ہے،
غیر اللہ سے جو ہے نا وہ محبت ہوتی ہے، اور محبت میں جو آپ بتا رہی ہیں نا، محبت کسی کی خوبیوں خامیوں کو قبول کرنے کا نام ہے، قبول کر کے دل سے جینے کا نام ہے۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی خوبیوں کے ساتھ خامیاں بھی ہوں گی، اب وہ خامیاں آپ کو ڈیمیج بھی کریں گی، آپ کو نقصان بھی پہنچائیں گی، آپ کو آنسو بھی دیں گی، لیکن ان خامیوں کو قبول کرنا، ایون کہ اپنی خامیوں کو بھی قبول کرنا جو ہے، یہی محبت ہے۔ محبت کی ڈیفینیشن یہی ہے، خوبیوں اور خامیوں کو مکمل قبول کرنے کا نام محبت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عشق جو ہے، جب آپ محبت کے سفر میں چلتے ہیں اور آپ تمام منازل کیفیات کی طے کر لیتے ہیں، تو تب آپ توحید کی منزل پہ پہنچتے ہیں، اور عشق جو ہے وہ خدا سے ہوتا ہے، کیونکہ پوری کائنات کی آپ کو علم کے ذریعے سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو اکثریت ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کسی بھی بزرگ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست، آپ کے گھر والے، کوئی بھی بزرگ، جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اللہ اللہ کریں اور اتنی دفعہ یہ چیز پڑھ لیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بھئی یہ روحانیت نہیں ہے۔ روحانیت کیا ہے بتائیں؟ روحانیت کو عشق کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ روحانیت کی ڈیفینیشن جو ہے علمی دانش، روحانیت علمی دانش ہے۔ روحانیت ایک جگہ بیٹھ کے، آپ نے کبھی دیکھا حضرت وسلم نے ساری عمر جو ہے صرف عبادت کی ہو، یا صرف تسبیحات اور وظائف کر کے کہا ہو کہ اللہ میاں آپ خود بخود کام کر دیں؟ ان کا ایک ایک عمل جو ہے وہ محنت پہ مشتمل تھا، تنگیوں پہ، مصائب پہ، مشکلات پہ، آزمائشوں پہ، اور اس کے اندر وہ جو ہے نا سروائیو کرتے تھے۔ تو جو روحانیت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر روح بیدار ہو تو آپ نے علمی دانش کا سفر کرنا ہے۔ علمی دانش کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ بتائیں۔ علمی دانش کے کیا سٹیجز ہیں؟ سب سے پہلے علم ہے، اس کے بعد علم ہے، اس کے بعد حکمت عملی ہے۔ آپ کے پاس علم آتا ہے، آپ ایک نظریہ اور ایک فلسفے کے ساتھ حکمت عملی بنا کرتے ہیں، اس کے بعد کس طرف آپ لے کے جاتے ہیں؟ کوئی بتائے؟ پھر آپ وہ جو روڈ میپ بناتے ہیں ایک منزل کا، اس کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں۔ عمل جب کرتے ہیں تو آپ کو کیا نصیب ہوتا ہے؟ کامیابی، خوشیاں، سکون، یہ سب چیزیں جب آپ کو نصیب ہوتی ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ معاشرے میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ معاشرے میں تقسیم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کون بتائے گا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روحانیت نصیب ہو تو آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ قرآن میں بھی ہے نا کہ ماں کی گود سے لے کے لحد تک علم حاصل کرو، ڈگریاں نہیں، علم حاصل کرنا۔ اور علم جو ہے اس کے بعد آپ نے اس سے ایک روڈ میپ بنانا ہے، ایک مائنڈ میپ بنانا ہے، اور مائنڈ میپ جب آپ بنا کے اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ کامیابی، سکون، روشنی۔ اب جس چیز سے آپ کو کامیابی، سکون ملے، کیا وہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے یا تقسیم کرنا ہے؟ آپ نے وہ فلسفہ، وہ نظریہ، وہ سسٹم لوگوں کے اندر اپلائی کرنا ہے۔ یہ روحانیت ہے۔ اور اپلائی کرنے کا ہمیں آسانی بھی تو ہوتی ہے نا، حضرت فاطمہ بھی تو تسبیح کرتی تھی نا، ان کی بھی تو تھی تسبیح، تو لیکن اس کو ہم بالکل نکال بھی تو نہیں نہ سکتے اگر ہم تسبیح وغیرہ کریں۔ میں بھی یہ تسبیح کرتی ہوں۔ ایک تسبیح مجھے 10 سال کی عمر میں میری مدر نے دی، اور یہ تسبیح میرے بیٹے نے مجھے دی 24 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے نا؟ دونوں کے اندر ایک ہی چیز تھی جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ اور محمد، لیکن تسبیح جو ہے، اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ کا جو نام ہے، وہ آپ کے اندر جو پازیٹیوٹی ہے، جو آپ کی انرجیز ہیں، ان کو ایکٹیو کرتا ہے، آپ کی برین کے جو سیلز ہیں ان کو روشن کرتا ہے، اور جب وہ تسبیح آپ کے برین کے سیل کو روشن کرتی ہے تو آپ صبح سے شام تک مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف ہو جاتے ہیں، کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ گھر میں کہ تم میرے لیے پانی لاؤ، تم میرے لیے کھانا لاؤ، تم میرے جوتے سیدھے کرو، تم جو ہے میرے لیے کپڑے سی کرو، میں تو بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہا ہوں کہ میرا پیپر ہے۔ یہ جو تسبیحات ہیں، حضرت فاطمہ کو جو تسبیح نصیب ہوئی تھی، شاید آپ کو اس کا واقعہ پتہ ہو کہ جب وہ حضرت وسلم کے پاس گئیں کہ مجھے ملازم چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ ایسی کوئی چیز تمہیں دے دوں جس سے تمہاری طاقت میں اضافہ ہو جائے۔ تو یہ جو ہم نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، اگر تسبیح آپ کی طاقت میں اضافہ کر رہی ہے،
آپ گھر میں سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں، ہر طرح کا کام کر رہے ہیں، اور اپنے کام کے علاوہ اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کر رہے ہیں، اپنے دادا دادی کی بھی کر رہے ہیں، محلے سے بھی کوئی آتا ہے اس کی بھی خدمت کر رہے ہیں. اگر آپ کے اندر یہ انرجی پیدا ہو رہی ہے تو تسبیح کا مقصد پورا ہو رہا ہے. لیکن اگر تسبیح آپ کے کرنے کے بعد آپ لیتھارجک ہو گئے ہیں اور آپ سست ہو گئے ہیں اور آپ لوگوں کے اوپر یہ کہنا شروع ہو گئے کہ میں تو عبادت میں خوش ہوں، کام میں خوش نہیں ہوں، تو یہ بہت زیادہ منفی علامت ہے کہ آپ نے جو اللہ کا نام لیا وہ اس میں اس کی کوالٹیز اور صفات اپنے اندر نہیں ڈالی. ٹھیک ہے نا؟ تو جس چیز کی تسبیح کرتے ہیں اس کے نام کا مطلب آنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اگر آپ رحمان کہتے ہیں یا رحمان، تو آپ کو اپنے اندر رحم والی کوالٹی کو ایکٹیو کرنا ہے، اور آپ نے جانور سے لے کے انسان تک اور دشمن تک رحم کرنا ہے. سمجھ آئی؟ تو اس لیے ہمارے ملک میں اور بہت سے ممالک میں کچھ لوگوں کے پاس یہ علم کی کمی ہے کہ وہ ان چیزوں کو، ان کوالٹیز کو، صفات کو اپنے اندر ایبزارب نہیں کرتے اور لیتھارجک ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر یہی والی چیزیں آپ صحیح استعمال کرتے ہیں، آپ کی انرجی میں اضافہ ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کچھ سوچتے بھی ہیں تو وہ قبول ہو جاتے ہیں. آپ کو ہاتھ اٹھا کے مانگنا بھی نہیں پڑتا، آپ کو صرف ایک سوچ آتی ہے اور وہ دعا آپ کی قبول ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ کو یہ انرجی ملتی ہے تو آپ کو کسی کو نہیں بتانا، یہ راز ہے. پھر شو آف نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے انسان کے دل کے اندر آنے والی سوچ اور دماغ میں چلنے والی چالاکیاں آپ پہ عیاں ہو جاتی ہیں. اور جب آپ پہ یہ چیز عیاں ہو جاتی ہیں تو کچھ لوگ اس کو بھی شو آف کر کے رک جاتے ہیں اور جوہر بن جاتے ہیں، اور وہاں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ تکبر میں آ جاتے ہیں. تو جب آپ کسی کے برین کو پڑھ لیں، کسی کے دل کو پڑھ لیں، کسی کے خامیاں آپ کو سمجھ آ جائیں، تو آپ نے اس راز کو بھی چھپانا ہے، دوسرے کو شرمندہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ روحانیت ہے، یہ سارے راز ہیں. اسی طرح آپ کا ظرف جو ہے عمل سے بڑا ہوگا، اور آپ ایک دن وہ انسان بن جائیں گے کہ کوئی انسان آپ کے پاس آ کے بیٹھے گا تو اس کو دنیا کی تمام خوشی مل جائے گی. آپ کو نہ کچھ کہنا پڑے گا، نہ بولنا پڑے گا. صرف کوئی انسان، بے شک وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، آپ کی کمپنی میں آ کے بیٹھے گا تو اس کے اندر وہ تمام آپ کا نور ایبزارب ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کو ایسے لگے گا جیسے وہ ایک درخت کے نیچے، سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھا، اور آپ کو یہ سوشل میڈیا کی اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام اس کے اندر اپنے آپ کو تھکانا نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ٹھیک ہے نا؟ جی. میم اگر ہمیں پتہ چلتا ہے دوسرا بندہ پریشان ہے لیکن وہ ہمیں بتانا بھی نہیں چاہ رہا، ہم اس کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم کیسے کریں؟ اچھا جی، یہ تو ابھی آپ کو اس ٹاپک کا تو پتہ چل گیا. اس کے بعد میں اب اپنا آنسر کویسچن سیشن جو ہے نا وہ پورا کرتی ہوں. لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز ضرور بتاؤں گی کہ بدھ مت کو سب بہت اچھا سمجھتے ہیں اور وہ بہت بڑے گیانی بھی تھے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیا خیال ہے کارل مارکس کے بارے میں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیسا تھا وہ؟ کس کے لیے؟ ہاں، مطلب حضرت موسیٰ کی طرح ان کے پاس تجلی بھی نہیں تھی، حضرت عیسیٰ کی طرح وہ صلیب پہ بھی نہیں چڑھے تھے، اور پیغمبروں کی طرح ان پہ کتاب بھی نازل نہیں ہوئی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی ان کی روح کے اندر ایک کتاب تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے معاشرے کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا نظام، ایک ایسا نظریہ دیا جس کی وجہ سے جو ہے سرمایہ کار نظام جو ہے اس کی ٹوٹ پھوٹ ہوئی، اور جو عام عوام ہیں، جو 90% لوگ جو عام لوگ ہیں، ان کی بھلائی کا رستہ کھلا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیغمبری کیا ہے، شعور کیا ہے، علم کیا ہے، دانش کیا ہے، آگہی کیا ہے؟ یہ ہے سب، اور یہ سب چیزیں ہمارے نبی نے ہمیں بتائیں. لیکن ہم سب لوگ اس وقت رکے ہوئے ہیں. آپ اس سفر کے اوپر روانہ ہوں گے تو یقین کریں آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ جو آپ اتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں ان فرینڈس کی باتوں کا جواب دینے کے لیے، جس میں آپ گھنٹہ چیٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک بھی کانٹینٹ پوائنٹ ایسا نہیں ملے گا جس میں کوئی نظریہ ہو، کوئی فلسفہ ہو، یا جس کے اوپر آپ عمل کریں تو اس دن آپ کی روح بھی خوش ہو اور آپ کے گرد و نواح کے لوگ بھی خوش ہوں. ایسا ہے نا؟ تو یہ تھوڑا سا میں نے آج آپ کو بتانا تھا کہ آپ نے اپنے ظرف کو بڑھانا ہے، لوگوں کے راز کو ایبزارب کرنا ہے، اور اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے. کیوں؟
کیونکہ ہمیں وہ انرجی ملے گی کہ جس کی تقسیم سے نہ ہم بیمار ہوں گے، نہ ہم پریشان ہوں گے، نہ ہم تھکیں گے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی سے گلا شکوہ ہوگا، اور پھر اس کے بدلے میں ہمیں واقعی محبت عطا ہو جائے گی۔ جی بتائیے۔ میم اگر محبت ہو کسی سے، ماں سے، باپ سے، بھائی بہن یا فرینڈ یا بیوی، جو بھی ہاں، ان سے محبت ہے تو اس کے ساتھ بندہ اپنے راز جو ہے دلی جو باتیں ہیں وہ شیئر کر لیتا ہے، تو کیا اس میں بھی وہ عزت؟ دیکھو محبت جو ہے، ایسا شخص ہوتا ہے نا ہر بندے کا، جس کے ساتھ وہ اپنی دلی بات کر لیتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ شیئر کر کے خود کو تھوڑا سا ایزی فیل کرتا ہے، تو میرا مطلب یہ بہت اچھا، انہوں نے اتنا اچھا کویشچن کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ ہر کسی سے مشورہ مت لیں، اپنے خواب بھی نہ بتائیں ہر کسی کو، کیونکہ خواب جو ہیں وہ آپ کے ڈیوائن میسیجز بھی ہوتے ہیں، اور مشورہ یا شیئرنگ کرنے کے لیے آپ کو، خواہ وہ آپ کی بیوی ہے، بہن ہے، دوست ہے، آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کا ظرف واقعی اتنا بلند ہے کہ وہ آپ کے اس بوجھ کو اپنے اندر جذب کر سکے، وہ کہیں آپ کے راز جو ہے وہ فاش تو نہیں کر دیں گے، اور دوسرا کیا واقعی ان کی دانش کا معیار اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ کی کوئی ایسا مشورہ دیں جس سے آپ کے دکھ جو ہے شیئرنگ کے بعد آپ کو ایک راستہ مل جائے، اور کیا ان کی ریپوٹیشن خاندان میں، لوگوں میں کیسی ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں، اور پھر آپ نے، خواہ وہ اپنے ہیں یا غیر ہیں، اپنی چیزوں کو شیئر کرنے۔ اور بیٹا ہمارے کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہوتے جس کو ہماری اپنی ذات، ہمارا انر ہمیں راستہ نہ دے، کیونکہ خدا ہمارے دل میں رہتا ہے، اور تھوڑا سا اگر آپ اکیلے بیٹھ کے اپنے مسئلے پہ غور و فکر کریں اور اس کے فائدے اور نقصان دیکھیں، تو جس کو ہم مسئلہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہوتا، وہ جسٹ راستے میں آنے والا ایک ہرڈل ہوتا ہے۔ کیا مسائل ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ بھوک کے، غربت کے، روزگار کے، ہے نا، مین مسائل تو یہی ہے نا، جس کے اندر جو ہے آپ پریشان ہو کے آپس میں جو ہے نا سچویشن کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے کتنی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی لسٹ بنائیں۔ ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے کتنے رسم و رواج کی، خوش رہنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اس کی لسٹ بنائیں۔ ایک انسان کی اپنی ذات کی ضروریات کیا ہیں، اس کو بلٹ پوائنٹس میں لکھیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ اگر کسی انسان کو صبح، دوپہر، شام روٹی مل رہی ہے، اور آپ کے پاس ایک چھت ہے، اور آپ کے تمام جسمانی اعضائے جسمانی مکمل ہیں، آپ اپاہج نہیں ہیں، تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی ہم نے کریٹ کیے ہوئے ہمارے پریشرز، ہمارے کلچر، ہماری رسومات، ہمارا ایک دوسرے کو دکھانا کہ ہم کتنا زیادہ مٹیریلسٹک ہو کے اس دنیا میں جا کے ہماری ترقی یہ ہے، یہ سب ہم نے خود کریٹ کیے ہوئے۔ تو اگر آپ اپنے آپ سے ملاقات کرو گے نا تو آپ کو زیادہ جلدی جواب ملے گا، لیکن کوئی ایسا مسئلہ جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے، اس کے لیے دانشوروں کو ڈھونڈیں، ایسے لوگوں کو جن کا ظرف اعلیٰ ہو، کیونکہ اگر آپ اپنی وائف کو اپنا دوست سمجھ کے اپنی وہ بات بتا دیتے ہیں کہ اس کا ظرف کم ہے، اور وہ رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ سچ آپ کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اور وہ پھر وہ راز جو ہے نا جا کے آپ کی اماں کو بتاتی ہے کہ بھی تم نے تو تربیت ہی اچھی نہیں کی، یہ تو کما ہی نہیں سکتا، یہ تو مجھے ہر وقت پریشان کرتے ہیں، تو مجھے بتائیں اس راز کو شیئر کرنے سے بہتر تھا نا کہ آپ خود سے کنیکٹ ہوتے اور اپنی طاقت کو جو ہے نا بروئے کار لاتے ہوئے کام کرتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے۔ جی ہاں جی، اور کوئی سوال؟ کریں، سوچیں اور بولیں، اور اگر آپ سوچ کے بول نہیں سکتے تو لکھ کے دے دیجئے۔ کتنے لوگوں نے لکھ لیا؟ آپ ذرا کلیکٹ کریں نا جنہوں نے لکھ لیا۔ جی، کیونکہ جی ارے یہ تو بری بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس کوئی سوال ہی نہ ہو، ہمیں سوال کرنا آنا چاہیے، اور جب ہمیں سوال کرنا آئے گا تو ہمیں راستہ ملے گا، جب ہمیں راستہ ملے گا تو ہمیں منزل ملے گی، اور جب ہم ایک منزل پہ پہنچیں گے تو پھر ہم حیران ہو جائیں گے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا، یہ تو منزل ہی نہیں تھی، اور پھر چند اور سوالات آپ کے ذہن میں ابھریں گے، پھر آپ ایک راستے کے اوپر چلیں گے۔
सोचें, अपनी डिग्री से, अपने एग्ज़ाम से, अपने सिलेबस से हट के अपने आप से मुलाकात करें कि कौन सी चीज़ें आपको परेशान करती हैं, कौन सी चीज़ें आपके ज़र्फ़ को बुलंद नहीं होने देती, कौन से इम्तिहानात हैं जिसमें जाके आप परेशान हो जाते हैं। जी बताएं। आपने भी कहा कि किसी के लिबास से पर्दा नहीं हटाना चाहिए, किसी के शर को नहीं बताना चाहिए, लेकिन अगर कोई इंसान एक ऐसा है ये शर्ट फैला रहा है, लेकिन वो आपके सामने इस तरह से प्रिटेंड कर रहा है, वो इस तरह से शर्ट फैला रहा है, लेकिन वो दूसरों के सामने जाके बहुत पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन उसकी पॉजिटिव बातों में से भी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, तो उस इंसान की अवेयरनेस के लिए क्या किया जाए? अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमारे माशरे में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि जिनके कोलो फेल में तज़ाद है, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और उनकी जो सोच समझ का म्यार है वो इतना कम है कि कई दफ़ा वो अच्छे के लिए कर रहे होते हैं लेकिन उनसे बुरा हो जाता है और वो दूसरे के लिए नुकसान का बाइस बन जाते हैं। याद रखिए, ऐसे जो लोग हैं, मोमन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। इस तरह के लोग आपकी ज़िंदगी में जब एक बार धोखा दें तो दूसरी बार उन पर एतबार नहीं करना। अब उस धोखे का राज इसलिए फाश नहीं करना कि जो आपको धोखा दे रहा है वो हर किसी को धोखा देगा, और कुछ अरसे के बाद उसका धोखा खुद एक आवाज़ बन जाएगा और वो उसकी पहचान बन जाएगा। इससे बड़ी सज़ा उसके लिए कोई नहीं है, लेकिन आप जो है आप उस गुनाह से बच जाएंगे। और मैं आपको बताऊँ, ये धोखा देने वाले आपके मोहसिन होते हैं, ये बहुत बड़े मोहसिन होते हैं, क्योंकि जब कोई आपको धोखा देता है, दर्द देता है, दुख देता है, आपके साथ चीटिंग करता है, आपके एतमाद को, आपके एतबार को ठेस ठेस करता है, तो यकीन करें आप जब उस वक्त टूटते हैं ना, जिसको कहते हैं दिल को का टूट जाना, वो जब आप टूटते हैं तो उस वक्त आपकी रूह से जो रोशनी आपकी रहनुमा बनती है, वो जो दर्द जो है जिसमें आप रुकते हैं और सोचने की सलाहियत पैदा करता है। यकीन करें, सिर्फ वो जो टनल है वो ज़रा मुश्किल होती है, जैसे ट्रेन एक टनल से गुजरती है ना, लेकिन यकीन होता है कि रोशनी आएगी, अंधेरे के बाद रोशनी आएगी, हर मुश्किल के बाद आसानी आएगी। सिर्फ उस एरिया में बर्दाश्त करना होता है, और वो बर्दाश्त जो है वो सिर्फ उस यकीन का नाम है कि रोशनी आने वाली है और इससे बड़ी रोशनी आने वाली है जो मेरे पास है। लेकिन उस अंधेरे में जब लोग गिरते हैं, उस दलदल में गिरते हैं, तो मायूसी का शिकार हो जाते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि मायूसी असल में गुनाह है। बाकी जो गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा है ना, वो इंसान की ज़िंदगी के तजर्बों की एक तजर्बा गाह है, जिसमें वो ख़ुद भी बन रहा होता है, दूसरों का भी बना रहा होता है। ठीक है ना? तो इसलिए किसी की खामियों पे पर्दा मत उठाएं, इंतज़ार करें। मत आगाह करें, मत आगाह करें। हर इंसान को खुद अपने तजर्बे से गुजरने दें। आपने देखा है कि जब आप बहुत ज़्यादा बड़े हमारे वसीयत कर रहे होते हैं, नसीहत कर रहे होते हैं, इस रास्ते पे मत जाना, इससे बात मत करना, ये धोखेबाज है। हमारे घरों में बुज़ुर्ग हमें बता रहे होते हैं, लेकिन इंसान की फितरत है कि जिस चीज़ से उसको मना किया जाए उस साइड पे वो जाता है। तो इसलिए इनडायरेक्टली कोड वर्ड्स में किसी की इज़्ज़त को ख़राब किए बग़ैर अशारतन बात कर दें। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, और अक्ल वाला वो है जो दूसरे के तजर्बे से सीखता है, और बेवकूफ़ वो है जो अपने तजर्बे से सीखता है। लेकिन बेवकूफ़ लोग भी ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बार गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं, तीसरी बार उनको पता चल जाता है कि नहीं, यहाँ पे हम गिर जाएंगे। तो इसलिए तजर्बाती दुनिया से अपने आप को अलग मत करें। दूसरे की हो सकता है कि एक इंसान ने उसको धोखा दिया, लेकिन जब तक वो इंसान आपके पास पहुंचा है उसका शौरी लेवल ग्रो कर गया हो और वो आपके साथ मुखलिस हो। ज़रूरी तो नहीं है ना कि इंसान जो कल बुरा था आज भी बुरा रहे, और हम उसके बारे में गवाहियाँ दे दे के इतना लोगों को डरा दें कि कोई उस इंसान पे एतबार ही ना करे। समझ रहे हैं ना? ये मुश्किल बातें हैं, लेकिन अगर इनको समझ आ जाए तो वो रोशनी अता होती है, जिसमें जिस वक्त आपको कोई दर्द मिलता है तो एक लेवल आता है कि आप उस वक्त शुक्र के नफल अदा कर रहे होते हैं। हमें इतना तो पता है कि जब कोई हमें कामयाबी मिले तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए, जब हमें दुख मिले तब भी शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो दुख जो है एक सीख, एक तजर्बा और एक ज़र्फ़ का रास्ता आपके लिए खोल रहा होता है।
لیکن جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے نا ان باتوں پہ, پھر آپ کو سمجھ آئے گی, سننے کی حد تک نہیں. اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں, بہت کم لوگ آتے ہیں جو آپ کو دکھ دیتے ہیں. مشکل سے آپ کی پوری زندگی میں اگر کسی کی 60 سال عمر ہے, 8-10 لوگ آ جائیں گے میکسیمم, یا 3-4 آ جائیں گے. زیادہ تر لوگ 3-4 بار دھوکہ کھا کے سمجھ جاتے ہیں. ان کی عقل کا لیول جو ہے نا اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ وہ پھر چہرے سے پہچان جاتے ہیں, الفاظ سے پہچان جاتے ہیں, اس کی ریپوٹیشن سے پہچان جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہی ہماری سول گرومنگ ہے. جی اور جی کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں, لیکن وہ کوئی شرط بھی رکھ دیتے ہیں کہ یہ چینج کریں, ہیبٹ وغیرہ چینج کریں, تو یہ کیا ہے؟ یہ محبت نہیں ہے. محبت میں کوئی کنڈیشنز نہیں ہوتی. محبت میں کنڈیشنز نہیں ہوتی. جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان کی یہ پہلی خواہش ہوتی ہے دوسرے کو خوش کرنا, اور خوشی ہمیشہ اچھائیوں سے ملتی ہے. تو جب آپ کو محبت ہو جاتی ہے تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تم یہ کرو تم وہ کرو. اور کسی کی فطرت کو چینج کرنا میں سمجھتی ہوں بہت بڑا گناہ ہے. فطرت آٹومیٹکلی وقت کے ساتھ گرو کرتی ہے. وہ نصیحتوں سے, پریشر سے, زبردستی, مار پیٹ سے آپ کسی کو چینج نہیں کر سکتے, بلکہ اس سے برائیاں زیادہ پروموٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو محبت ہو گئی ہے تو محبت یہ نہیں دیکھتی کہ اگلا بندہ اچھا ہے یا برا ہے, لیکن آپ جب اس کے لیے اس محبت میں اچھا کام کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کے دل میں قدر آنا شروع ہو جاتی ہے. محبت اصل میں نام اس چیز کا ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہو رہی ہے نا, آپ اس کو اس کی اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ اس سے محبت کریں, ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے کریں, اس کی اچھائی کو بھی اور اس کی برائی کو بھی. جی بالکل, محبت اچھائیوں اور برائیوں کو قبول کرنے کے بعد دل سے جینے کا نام ہے. یہ نہیں کہ آپ نے قبول کر لیا اور اس کے بعد روتے رہے. یہ محبت مطلب یہ کہ آپ نے قبول کر لیا کہ اس کے اندر غصہ بہت زیادہ ہے, بھائی خامی ہے نا, اور اس کے بعد جب بھی غصے میں تھپڑ پڑے تو رونا شروع کر دیا. یہ نہیں, یہ نہیں. ہر برے سلوک کے بعد آپ کی محبت جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی تو آٹومیٹکلی جو انسان ہے نا اس کے اندر آپ کی اچھائی اترنا شروع ہو جائے گی, اور ایک دن وہ سوچے گا کہ یہ انسان جو ہے میری ہر چیز کو برداشت کر رہا ہے, تو اس کے اندر بھی چینج آئے گی. محبت دوسرے کو چینج کرتی ہے خاموشی سے, لفظوں سے نہیں, شرائط سے نہیں. شرائط آپ لگا دیں پھر وہ محبت نہیں. جی کتنے اچھے کویشچنز آپ لوگ کر رہے ہیں اور بڑے ڈیپ کر رہے ہیں اور بہت پریکٹیکل کویشچن کر رہے ہیں کہ اس طرح سوچا کریں. یہ جو لیکچرز ہوتے ہیں, یہ جو ہمارا تبادلہ خیال ہے, جو بات چیت ہے, جو کسی ٹاپک کو ہم سامنے لے کے آتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اندر دیکھیں, گرد و نواح دیکھیں اور اپنے ظرف کی تربیت کریں. دوسرے کو چینج مت کریں, خود کو چینج کریں. ہماری ساری فوکس دوسرے کو چینج کرنے میں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. خود کو چینج کریں. خدمت, درگزر, خلوص, محبت, یہ چیزیں آپ کو گرو کرتی ہیں. یہ چیزیں کبھی بھی آپ کو تھکاتی نہیں ہیں. کوئی ایسا کویشچن جس کا جواب میرے پاس نہ ہو, میں اس کویشچن کی تلاش میں ہوں. کیونکہ جب کوئی سوال ایسا ہوتا ہے جس کا جواب نہ ہو تو پھر ایک تلاش کا سفر شروع ہوتا ہے, اور وہ تلاش جو ہے نا وہ بہت خوش قسمت لوگوں کے مقدر میں آتی ہے. بتائیے, بتائیں. وہ جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں وہ مجھ سے باتیں کریں نا, مجھ سے بات کریں. آپ کیا کر رہی تھی, میں بھی سننا چاہتی ہوں. بتائیں. چلیں میں آپ سے سوال کرتی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو پریشان کرتی ہے اس وقت؟ کون سی ایسی بات ہے جو اکثریت ذہنوں کو پریشان کر رہی ہے, روک رہی ہے اور ان کو مایوس کر رہی ہے؟ بتا سکتے ہیں جی ہاں بالکل. ہم سب ایک ہیں, ایک مٹی کے پیڑے ہیں, ایک مٹی کے الگ الگ رنگ ہیں, ہم سب ایک ہیں. جی اپنی غلطی کو نہ ماننا. اپنی غلطی کو نہ ماننا بہت بڑی نشاندہی ہے کہ اس وقت جو ہے سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں, اور دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں پہ نظر رکھتے ہوئے نصیحت, وصیحت, پریشانی, دکھ, لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد میں مبتلا ہیں. اگر ہم اپنی غلطیوں کو مانیں, اگر آپ کے اندر غصہ ہے تو مانیں کہ غصہ ہے, اگر آپ کے اندر حسد آ رہا ہے تو مانیں. یہ نہیں کہ لوگوں کو بتائیں جا کے کہ میرے اندر حسد ہے, میں نفرت کرتی ہوں, میں یہ نہیں. آپ کا دل آپ کو بتائے گا, اس کو مانیں, قبول کریں اور اس کو آہستہ آہستہ اپنے اندر سے ڈیلیٹ کریں. ایک دم سے نہیں ہوتا. اس کو کس طرح کرنا چاہیے؟ ابھی تو ہم مانتے نہیں اگر اپنی غلطی. کوئی کہتے کہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا سیکھو,
तो फिर उसको कैसे हम डील करें? हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या नहीं पता चलता है। देखो, जब हम किसी को देखते हैं कि किसी का रिजल्ट सपोज बहुत अच्छा आ रहा है, हम बजाय खुश होने के, उसको अप्रिशिएट करने के और ये समझने के कि ये इंसान अगर इसका ज़हनी म्यार थोड़ा बेहतर है हमसे, तो यही तो हमारे लिए रोशनी लाएगा। उसको अप्रिशिएट करने के, उसको कबूल करने के कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ख़ानदान में, मेरे घर में, मेरे क्लास में एक दानिश्वर इंसान मौजूद है जो कि मेरा दोस्त हो सकता है, मेरा रहनुमा हो सकता है। हम और हमारा माशरा आपको इतना शर्मिंदा करता है कि आपके पास वो रिज़ल्ट क्यों नहीं है, कि आप ऑटोमेटिकली जो है ना, बजाय उससे खुश होने के दिल में आप जो है ना हसद कर रहे होते हैं, जल रहे होते हैं और उसकी वाह को कबूल नहीं कर रहे होते। इसी तरह दूसरी साइड पे अगर कोई फेल हो जाता है तो फेल होना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में। अगर आप फेल नहीं होते, आपको कैसे पता चलेगा कि जो इंसान फेल होता है उसकी फीलिंग्स क्या हैं? तो जब तक आप ज़िंदगी में फेल नहीं होंगे, आप फीलिंग्स को नहीं समझ सकेंगे, आप तो दूसरे का मजाक उड़ाएंगे। जब तक खुद आप सफाई नहीं करेंगे, आप अपनी मुलाजिम जो सफाई कर रहा है उसकी कदर कैसे करेंगे? ठीक है ना? तो हर चीज़ के अंदर से गुजरना ही कामयाबी है। मेहनत लगती है, ये मुश्किल बातें हैं, सुनने में आसान है लेकिन अमल करने में ज़िंदगियां लग जाती हैं। लेकिन अमल शुरू करें। खुद को बदलना थोड़ा मुश्किल होता है शुरू में। असल में ख़ुद को बदलना ही मुश्किल है। हर मुश्किल के बाद आसानी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने हाथ से काम करना शुरू करें। बल्कि मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि जब कोई अपना मसला लेके किसी बुज़ुर्ग के पास, किसी दानिश्वर के पास आता है, तो हमारी अक्सरियत बुज़ुर्ग कहते हैं कि तुम ये पढ़ो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। बजाय इसके कि आप उसको अच्छा सा खाना खिलाएं, चाय पिलाएं, उसके घर में जाएं और जाके उसे कहें अपना घर साफ़ करो। और जब वो सारे घर की सफाई कर लेगा ना इंसान, तो उसके आधे मसले खुद ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। उसका ब्रेन, उसकी बॉडी, उसके सेंसेस उस मेहनत के अंदर जाके और उसको अपना मसला ही भूल जाएगा जिसको वो इतना बड़ा बना के बैठा हुआ था। तो जो सुस्त लोग हैं, जो काहिल लोग हैं, उनके पास परेशानियाँ ज़्यादा आती हैं। मैम फिर ये साइकियाट्रिस्ट और सोशल वर्कर के पास मतलब क्यों जाते हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन किया तैयब, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ये इतना अच्छा क्वेश्चन है। एक दौर था, हमारे दौर में कोई साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाता था, बल्कि हमें पता ही नहीं था कि ये भी कोई प्रोफेशंस है। उसकी वजह ये है कि घरों के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम था, एक दूसरे से मोहब्बत थी, सब अपनी चची, ताई, ममानी को सब माँ समझते थे। किसी को पता ही नहीं होता था हमारी असली माँ कौन सी है। सब कज़न्स एक दूसरे को बहन भाई समझते थे। किसी को नहीं पता होता था कि ये हमसे दूसरा है, ठीक है। और उसके अंदर मसाइल को खुद ही हल करते थे। और कुछ लोग ऐसे होते थे जिनका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता था, तो वो लड़के, आपने ऐसी फैमिलीज देखी होंगी, लड़ रहे होंगे, गालियाँ दे रहे होंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद बैठ के खाना खा रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि वो अपनी एग्जाइटीज़ जो हैं एक दूसरे पे शेयर करके उसके बाद अखुवत में आ जाते थे, एक दूसरे के दर्द में चले जाते थे और उन्हें अपने साथ वाले लोगों को नहीं बताना पड़ता था। तो इसलिए अब हम घरों में शेयरिंग नहीं कर रहे, घरों में एक दूसरे की खामियों और खूबियों को सेपरेट करके कबूल नहीं कर रहे। हम लोगों को जाके फ़ीसें दे के जो हम कमाते हैं वही जाके हम दूसरों को दे के उनसे वही बातें सुनते हैं जिनका उनको किताबी इल्म तो होगा, लेकिन एक तजर्बाती और मुशाहदाती इल्म होता है, ठीक है ना, और एक ज़ाती इल्म होता है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आपसे मिल के, और बहुत सी चीज़ें जो आपके ब्रेन में हैं, आपके दिल में हैं, आपके ज़ुबान पे नहीं हैं, वो मुझ तक पहुंच गई हैं। और इस दुआ के साथ कि मेरे मुल्क की ये जो बेटियां हैं और ये जो बेटे हैं, ये इस कदर ख़ूबसूरत इंसान बन जाएं कि अगर इनको एक रोटी पे गुजारा करना पड़े तो भी ये उतने ही खुश हों जितना महल में खुश होती हैं। ये हमारी कामयाबी है, ये हमारा सुकून है। जीते रहें, खुश रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट में एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे, लेकिन तब मैं चाहूँगी कि आप बहुत से सवाल करें, ठीक है। जीते रहो। थैंक यू सो मच।